اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ محترم حاضرین، بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، حمد و ثنا کے تمام مبارک کلمات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے جو تن تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے اپنے بندوں کے رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اپنے عظیم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے ان برگزیدہ انبیاؤں پر، خصوصیت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے شروع میں سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو، اس کا احاطہ کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے اس کی ناشکری کرتا ہے۔ اس معاملے میں یہ بندہ بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکرا پیدا کیا گیا ہے۔ محترم حاضرین، یوں تو دنیا میں اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں جو بندے کو حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ایک امن و عافیت کی نعمت ہے۔ جس انسان کو امن و عافیت کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے، آپ سمجھیں کہ دنیا کے سارے خزانے اسے مل گئے۔ امن و عافیت، اس کا تعلق صرف انسان کے وجود سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ امن و عافیت کا تعلق انسان کے اولاد سے، امن و عافیت کا تعلق اس کے خیش و اقارب سے، امن و عافیت کا تعلق اس کے مال سے، امن و عافیت کا تعلق اس کے دین سے۔ ہماری اولاد صحیح ہے، ہمارے بال بچے صحیح ہیں، ہمارے ماں باپ صحت و عافیت سے ہیں، ہمارا جسم صحت یاب ہے، ہم صبح کرتے ہیں تو امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارا جسم اللہ رب العالمین کی کسی بھی دی ہوئی آزمائش کا شکار نہیں ہے۔ ہم شام کرتے ہیں تو صحت و تندرستی کے ساتھ کرتے ہیں،
ہمارے مال محفوظ ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ محفوظ ہیں، سب سے بڑی چیز ہمارا دین، ایمان اور ہمارا عقیدہ محفوظ ہے۔ یاد رکھیں، جس انسان کے پاس یہ چیزیں موجود ہے کہ نہ اسے کوئی بیماری لاحق ہے، اس کا جسم تندرست ہے، اس کے مال تندرست ہے، اس کے مال محفوظ ہیں، اس کے اہل و عیال محفوظ ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انسان کو امن و عافیت کی دولت حاصل ہے۔ امن و عافیت کی دولت یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کے اذکار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید سے امن و عافیت کی دعا مانگتے تھے۔ امن و عافیت کی دعا خود بھی مانگتے تھے، صحابہ کو بھی سکھاتے تھے۔ اور جو بھی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کے تعلق سے جب کوئی سوال کرنے کے لیے آتا تھا، پوچھنے کے لیے آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دعا کے زمرے میں اگر کوئی چیز سکھاتے تو امن و عافیت کی دعا سکھاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کے اذکار میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ پڑھتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ اے اللہ عافنی فی بدنی، میرے جسم کو عافیت عطا فرما، میرے جسم کو بیماری سے، میرے جسم کو بے شمار بیماریوں سے محفوظ رکھ، میرے جسم کو تندرستی عطا فرمائے، اللہ عافیت عطا فرما۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میرے کانوں کو لغو بات سننے سے محفوظ رکھ، میرے کانوں کو عافیت عطا فرما۔ اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، ہماری آنکھوں کو بری چیز دیکھنے سے، غلط چیز دیکھنے سے، لغویات دیکھنے سے محفوظ رکھ، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو، میرے جسم کو اے اللہ عافیت عطا فرما۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف تو ہی ہے، تیری ذات تو پاک ہے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں مانگا کرتے تھے، امن و عافیت کی دعا۔ میرے محترم بزرگوں، اگر اس دعا پر اگر ہم غور کریں گے تو آپ دیکھیں، اپنی خود انفرادی زندگی کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کیا آپ کی زندگی میں عافیت ہے یا نہیں، امن ہے یا نہیں، اور زندگی کے، ملک کے ان حالات کا، ان شہروں کا، ان علاقوں کا جائزہ لیں، دیکھیں، نیوز پیپر پڑھیں کہ جہاں لوگ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، کھانے کو ٹھیک سے کھانا نہیں مل رہا، عبادت کرنے کے لیے بندشیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جہاں لوگ پریشان حال ہیں، عافیت نصیب نہیں ہے انسان کو۔ لیکن جس کو عافیت نصیب ہے، جس کو اللہ رب العالمین کی امن و عافیت کی دولت نصیب ہے، اسے اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا چاہیے، اسے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے ہماتن گوش ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بڑی دولت کچھ نہیں۔ ہم چین سے کھا رہے ہیں، چین سے پی رہے ہیں، چین سے سو رہے ہیں، چین سے صبح و شام کر رہے ہیں، چین سے اللہ کی دی ہوئی رزق کو کما کر کے آ رہے ہیں، اس سے بڑی دولت اور کیا ہوگی؟ لوگوں کے پاس بے شمار جائیداد ہے، بے شمار مال ہے، بے شمار چیزیں ہیں، لیکن اس کی زندگی میں امن و عافیت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، پریشان ہے وہ انسان۔ تو ہم اس زاویے سے اپنی زندگی کا جائزہ لیں،
نماز جیسی عظیم عبادت جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی دعا مانگنا سکھایا۔ دونوں سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ ہمیں تو بخش دے۔ اسی میں ایک الفاظ ہے وعافنی، اے اللہ تو ہمیں عافیت عطا فرما۔ وتر جیسی نماز، وتر جیسی دعا، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و عافیت مانگنے کی دعا سکھائی۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اے اللہ جس بندے کو تو نے ہدایت کی دولت سے نوازا ہے مجھے بھی ہدایت دے دے۔ وعافنی فی من عافیت، اے اللہ تو نے اپنے جس بندے کو امن و عافیت کی دولت سے نوازا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی امن و عافیت کی دولت دے دے۔ دیکھیں وتر جیسی نماز، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے امن و عافیت کی دعا مانگنے کی تلقین صحابہ کو سکھائی، اب وہ کرتے تھے، اب بھی کریں۔ امن و عافیت اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا بندے کو بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو پانے کے باوجود انسان اگر اللہ کے سامنے سجدریز نہیں ہوتا تو اس سے بڑا ظالم کوئی انسان نہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، اس انسان سے بڑا ظالم کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ رب العالمین کی امن و عافیت کی دولت کو لیے ہوئے پھر رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ کتنا بڑا ظالم ہے وہ۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ایک صحابہ کرام آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھتے ہیں ای الدعاء افضل یا رسول اللہ، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ سب سے بہترین دعا کیا ہے ہمیں بتائیے۔ صلی اللہ عن العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگو، اور دنیا میں بھی عافیت کی اور آخرت میں بھی عافیت کی۔ عافیت کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ دنیا کے اندر عافیت یہ ہے کہ اللہ سے ہم مانگے اللہ میرا جسم، میرا مال، میرا دین، میرا ایمان، میرا عقیدہ یہ محفوظ رکھ، یہ عافیت ہے۔ آخرت میں عافیت کی دعا کیا ہے کہ اے اللہ آخرت میں تو بندوں کے جرم کے سبب بنائے ہوئے عذاب سے محفوظ رکھ، قبر کے اندر دی جانے والی عذاب سے محفوظ رکھ، قیامت کے دن رسوا ہونے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ۔ یقول یا لیتنی کنت ترابا، کہے گا نا ایک ظالم انسان دنیا میں جس کو بہت بتایا گیا، سمجھایا گیا، اللہ کی نشانیاں اسے دکھائی گئی، سمجھائی گئی، نہیں سمجھا، ظالم ہو کر کے مر گیا۔ قیامت کے دن جب اٹھے گا سوالات ہوں گے، سوائے افسوس کے کچھ نہیں کرے گا، کہے گا کاش کہ میں آج مٹی ہو جاتا۔ یقول یا لیتنی کنت ترابا، میں مٹی ہوتا تو مجھے یہ سوال جو آج اللہ مجھ سے کر رہا ہے اس کا جواب مجھے دینا نہ پڑتا۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، امن و عافیت آپ کو حاصل ہے، امن و عافیت کی دولت اگر آپ کو حاصل ہے تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کا بہت بڑی دولت ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے، جس کا خامیازہ قیامت کے دن ناشکری کے نتیجے میں بھگتنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اس کی پائی ہوئی امن و عافیت کی دولت کا شکر اس دنیا کے اندر اگر بجا نہ لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مانتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں
یا محمد، اے محمد مجھے کچھ دعا سکھاؤ، مجھے کچھ ایسی چیزیں سکھاؤ کہ جس کو میں مانگ لوں اللہ سے تو میرے لیے کافی ہو جائے، مجھے کچھ دعا سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمی، اے میرے چچا، صلی اللہ عن العافیت فی الدنیا والآخرہ، چچا آپ اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت، امن و عافیت کی دعا مانگے۔ اگر آپ کو امن و عافیت کی دولت نصیب ہو گئی تو آپ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ امن و عافیت ہمارے ملک کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں گے اور خود اپنا جائزہ لیں گے انفرادی طور پر، اپنے ماحول کا بھی جائزہ لیں گے اجتماعی طور پر، تب آپ کو محسوس ہوگا ہمیں اللہ کی نعمت حاصل ہے لیکن اس کی نعمت کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، اس کی نعمت کا شکر ہم کیسے بجا لائیں اس کا احساس ہمارے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا دنیا دنیا، ہائے رے دنیا، کیا ہے یہ دنیا؟ دنیا نے اچھے کو نگل لیا، دنیا نے اچھوں کو نگل لیا، پھر تم کہاں ہو؟ تم ہی نگلے چلے جاؤ گے، یہ دنیا تمہیں بھی آج نگل لے گی۔ یہ دنیا بہت بڑی ظالم ہے، کسی کو نہیں بخشتی، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ فاسق ہو، کوئی بھی ہو، لقمہ اجل بن جانا ہے آپ کو ایک دن۔ کس خام و خیال میں گھومے رہے ہیں؟ عباسی خلیفہ ہارون رشید، تاریخ پڑھنے والے لوگ جانتے ہوں گے، ہارون رشید جو عباسی خلیفہ کا بہت بڑا خلیفہ مانا جاتا ہے، بہت بڑے سلطنت کا مالک تھا وہ ہارون رشید۔ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس پانی تھا، پانی جیسے ہی پینا چاہا، پہلے کے زمانے میں جب سلطنتیں ہوا کرتی تھیں تو سلطنت میں بادشاہ کے بغل میں بادشاہ کو دین کی نصیحت، دین کے تعلق سے تعلیمات دینے والے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے رہتے تھے، وزیر ہوا کرتے تھے جو بادشاہ کو طرح طرح کی تعلیم دیتے، غلط کاموں سے روکتے، جو اچھے بادشاہ ہوتے۔ ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک گلاس پانی تھا، جیسے ہی پانی پینا چاہا، بغل میں بیٹھے ایک بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت رک جائیں آپ، ایک سوال ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا کہ آپ کو اگر شدید پیاس لگی ہو اور پانی نہ ملے تو کیا کریں گے آپ؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اگر مجھے اپنی سلطنت کی آدھی سلطنت اگر بیچنی پڑے تو میں بیچ دوں گا، لیکن میں اپنی پیاس کو بجھاؤں گا۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے آپ پانی پی لیں۔ پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد جب بادشاہ بیٹھا تو کہا بادشاہ سلامت، ایک سوال اور ہے، معافی چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ کیا کہ بتائیے اگر یہ پانی زمین سے نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ یہ پانی اگر زمین سے نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ انسان کو اگر پیشاب ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انسان کو اگر لیٹرنگ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بال و براز اس کی زندگی میں ختم ہو جائے تو اس انسان کی زندگی کی پریشانیوں کا کیا عالم ہوگا؟ بتائیں اگر یہ پانی زمین سے نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ پانی زمین سے نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ اس پانی کو تلاش کرنے کے لیے میں اپنی ساری سلطنتیں بیچ دوں گا، میں اپنی ساری سلطنتیں ختم کر کے بیچ کر کے چاہوں گا کہ وہ پانی مجھے حاصل ہو جائے۔ جانتے ہیں اس بزرگ کا سوال کیا تھا، جواب کیا تھا؟ لاسٹ میں اس بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے بقول آپ کی یہ ساری سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی ہے۔ یہ جو سلطنت آپ کے سامنے ہے، جو ابدی سلطنت جسے آپ کہتے ہیں،
اس سلطنت کی قیمت آپ کے نزدیک صرف ایک گلاس پانی. اللہ اکبر، ایک گلاس پانی جس کی وجہ سے آپ چاہتے پوری سلطنت کو ختم کر دیں. بتائیں اب، بتائیں اب، جس انسان کو صبح و شام رزق مل رہا ہے، صبح و شام مشروبات حاصل ہے، صبح و شام میٹھی پانی پی رہا ہے، صبح و شام اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے رزق سے بے شمار نعمتیں کھا رہا ہے، بتائیں امن و عافیت کی کتنی بڑی دولت اسے حاصل ہے. سوچیں، غور کریں، فکر کریں. یہ تو معمولی سے ایک پانی ہے جس کی وجہ سے بادشاہ اپنی ساری سلطنت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ رب العالمین کی امن و عافیت کی دولت جس انسان کو حاصل ہے، جس کی زندگی میں مال بھی محفوظ، جس کی زندگی میں اہل و عیال بھی محفوظ، جس کی زندگی میں اس کا دین و ایمان عقیدہ بھی محفوظ، جس کی زندگی میں اس کے معاشرے کے لوگ، اس کے پڑوسی محفوظ. بتائیں کتنی بڑی دولت اس انسان کو حاصل ہے، امن و عافیت کی دولت. لہذا ہم غور کریں، قرآن مجید کی آیتوں پر ہم غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں. کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اس کے اندر بہت برکت ہے. لیدبروا، غور کرو، تدبر کرو میرے بندو. اللہ فرماتا ہے تمہیں اللہ کی ایسی ایسی نعمتوں کا احساس، ایسی ایسی نعمتیں جاننے کو ملے گی. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. ابھی کچھ دن پہلے جلسہ ہوا فاضل پور میں، مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب آئے ہوئے تھے. انہوں نے ایک بات کہی، بہت اچھی لگی مجھے. کہا ابھی سمندریں خالی ہے، پہاڑ خالی ہے. سمندریں خالی ہے، پہاڑ خالی ہے. سمندروں میں جب پل بن سکتا ہے تو گھر کیوں نہیں بن سکتا؟ ارے اللہ نے اتنی نعمتیں اور اتنے خزانے دنیا میں نکال رکھے ہیں، ہم اور آپ نکال نہیں پا رہے اس کو، ہم اور آپ اسے حاصل نہیں کر پا رہے اس کو. اللہ کی امن و عافیت انسان کو ایسے حاصل ہے کہ انسان اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا. ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدریز ہو جانا چاہیے. اس کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرے میرے بھائیوں. جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، یاد رکھیں ناشکری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جیسے قوم کو تباہ و برباد کر دیا. بنی اسرائیل جیسی قوم اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئی صرف ناشکری کی وجہ سے. لہٰذا جس انسان کی زندگی میں امن ہے، جس انسان کی زندگی میں عافیت ہے، جس انسان کی زندگی کا رزق مہیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس انسان کو صرف ایک دن کا خوراک، ایک دن کا، اس نے اگر صبح کیا ہے امن کے ساتھ، اس کی صحت تندرست ہے، اس کو ایک دن کا کھانا رزق مل گیا، پانی پینے کو مل گیا، ٹھنڈا پانی مل گیا، اور وہ چین و سکون کے ساتھ سو گیا، یاد رکھو دنیا کے سارے خزانے اسے مل گئے، سارے خزانے مل گئے. کل کا کس نے دیکھا؟ یہ تو ایک دن کی بات ہے. کل کا کس نے دیکھا؟ کون آئے گا، کون جائے گا، کون جیے گا، کون مرے گا؟ یہ ایک دن کی دولت کی بات ہے. جس انسان کو ایک دن میں یہ چیزیں حاصل ہو گئی، بہت بڑی نعمت اللہ کی حاصل ہو گئی اس انسان کو. محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد رکھیں، نعمتوں کو یاد کریں. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کی تلقین فرمائی ہے. جب تک ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کریں گے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ، احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا. ہمارے اندر اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا احساس، جذبہ پیدا ہی اس وقت ہوگا جب ہم غور کریں گے اس کی دی ہوئی نعمتوں پر، اس کی دی ہوئی مالوں پر، اس کی دی ہوئی اولاد پر، اس کی دی ہوئی عظیم ماں باپ پر، اس کی دی ہوئی بہن بھائی جیسے رشتوں پر. ہم جب غور کریں گے تب معلوم چلے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو امن و عافیت میں رکھے. اور سب سے بڑی چیز کہ ہم امن و عافیت کی دولت سے اگر مالا مال ہے تو پہلی فرصت میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں، اس کے احسان مند ہوں. اور ان لوگوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے بھی دعا کریں جن کے حالات تنگ ہیں، جن کو کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، حالات نازک ہیں، عبادت کرنے کے لیے چھوٹ نہیں، دن تنگ کر دی گئے، رات تنگ کر دیے گئے ان کے اوپر. ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں امن و عافیت کی دولت سے نوازے.